أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، اور اسی ملت کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. وہ وصیت کیا تھی؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے چن رکھا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو. فلا تموتن، پس ہرگز تم انتقال نہ کرنا، تمہیں موت نہ آئے، الا مگر اس حال میں کہ وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو، تم تسلیم کرنے والے ہو. سابقہ میں ملت ابراہیمیہ علیہ السلام سے اعراض کرنے والوں کی حماقت اور سفاہت کا تذکرہ اور ذکر تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے مصطفیٰ اور مجتبی ہونے کا، اور پھر اس بات کا تذکرہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب رب نے کہا تابعدار بن جاؤ، تو انہوں نے صدق اور 100 رضا اور مرضی سے کہا اسلمت لرب العالمین. تو ایک تو وہ مصطفیٰ تھے، دنیا اور آخرت میں دنیاوی اعزاز بھی انہیں حاصل تھا اور اخروی اعزاز بھی ان کو حاصل تھا. دوسرا وہ اللہ کے تابع تھے. تو ایسے آدمی کے دین سے اعراض کرنے والا احمق، بیوقوف، نادان، سفی اور خفیف ہی ہو سکتا ہے. بلید، عقل مند، دانا اور سمجھدار آدمی اس سے اعراض اور انکار نہیں کر سکتا. پھر ایک سوال تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اپنے اپنے ادوار میں متبع تھے، تابع تھے، جن کی اتباع کی گئی. ہمارے اوپر، بعد میں آنے والے لوگوں کے اوپر تو کوئی بات لازم نہیں ہے کہ ہم بھی انہی کے پیچھے چلیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں. تو اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. یہ نہیں کہ صرف اپنی زندگی تک ملت ابراہیمیہ پر کاربند رہنے کا حکم تھا ان کی طرف سے، اور پھر وہ منسوخ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. نہیں، فرمایا بلکہ انہوں نے اپنے مرنے کے وقت وصیت بھی فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی ہے کہ ہمارے بعد اسی ملت، وصّى بہا، ہا ضمیر یہ راجع ہے ملت کی طرف، اور ملت کا مصداق علماء نے لکھا ہے کہ وہ قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے وصیت کی ملت ابراہیمیہ کی، اور ملت ابراہیمیہ کا حاصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ کلمہ پڑھنا ہے.
اور اسی کے ساتھ جڑا رہنا ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، بنی، یہ اصل میں بنینہ، بنینہ، اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے تو بنی ہی ہو گیا۔ یہاں پہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تو دو بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو پھر بنین جمع کیوں لے کر آئے؟ اور یعقوب علیہ السلام کے بنین تو تھے، وہ تو 12 مشہور ہے کہ ان کے 12 بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ تو اس بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں مفسرین سے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے 12 بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے 8 بیٹے تھے۔ دو یہ مشہور، یعنی اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت ہاجرہ کے، اور اسحاق علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت سارہ کے۔ 6 بیٹے ان کے اور تھے، جو قنطورہ بنت یقطن الکنعانیہ، یہ اس کا نام تھا، بیوی کا نام تھا قنطورہ بنت یقطن، یا قاف طا نون، یقطن، کنعانیہ، یہ کنعان کی تھی۔ ان کے ساتھ انہوں نے حضرت سارہ کے وفات کے بعد نکاح کیا تھا۔ 6 بیٹے ان کے تھے، تو 8 بیٹے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیٹے تھے، 2 یہ مشہور اور تیسرے مدین تھے، جن کے نام پہ شہر مدین بھی ہے، اہل مدین بھی ہے۔ تو بہرحال بیٹے تھے ان کے، ان کو وصیت کی۔ اور یعقوب علیہ السلام کے مشہور ہے، وہ انشاءاللہ سورہ یونس کے اندر ان کی تفصیل آئی گی۔ تو دونوں نے اپنے اپنے اولاد کو وصیت کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نیک صالح ہے اور اس کے مرنے کا وقت قریب ہے تو وہ اپنی اولاد کو اپنے مشن اور کاز کی وصیت کر جائے، جس مشن پہ ہے وہ اسی مشن پہ اس کو ڈال کر جائے، اسی مشن کی طرف ان کو متوجہ رکھے۔ تو فرمایا وصیٰ بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم نے اور یعقوب علیہ السلام نے دونوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ تو اے بنی اسرائیلو، تم اپنے آباء و اجداد کی وصیت کو بھی پورا نہیں کرتے ہو۔ دنیا دار تو اپنے وصیتوں کو پورے کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا دار کہتا نہیں جی ابو جی نے وصیت کی ہے، کہتے ہیں یہاں دفن نہیں کرنا، فلاں جگہ پہ دفن کرنا ہے۔ کیوں؟ ابا جی وصیت کر گئے، اماں جی وصیت کر گئی ہے، تو اس کے دفن کرنے میں بھی لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ اور تمہیں اتنا بڑا دین دے کر گئے ہیں ظالموں، تم نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے۔ وصیٰ بہا ابراہیم، تو جب اپنے آباء و اجداد کے، اپنے دادوں کی وصیت کو تم نہیں پورا کر پا رہے ہو اور اس سے روگردانی کر رہے ہو، تو تم سے بڑا نادان اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے۔ وصیٰ بہا ابراہیم بنی، تو یعقوب علیہ السلام کا بطور خاص ذکر اس لیے، اسحاق علیہ السلام کا کیوں ذکر نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا بطور خاص ذکر یہود پر رد کرنے کے لیے۔ وَيَا بَنِيَّ، پھر انہوں نے جو قول کیا وہ یہ تھا، قَالَ یا بنی، اے میرے بچوں، بنی میرے بیٹو، میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے۔ الدین میں الف لام عہدی ہے، یہ مطلب دین اسلام چن لیا ہے، کیونکہ وہی مرضا اور پسندیدہ دین چلا آ رہا تھا۔ کب سے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر تھی، یہ آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے اور آج تک۔ تو جو ان 5 چیزوں کو کے مطابق چلے گا وہ دین پر ہوگا، اور وہ اسلام میں ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی ادیان میں ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، جو دین برگزیدہ ہے جو اللہ کا۔ تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ہم بھی کیا کہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین فطرت اور دین اور ملت ابراہیمیہ کا تابعدار بنا دیا ہے، ورنہ تو ہمارے بس میں کہاں تھا،
ہم تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کیا ہے کہ ہندو میں پیدا کر دیتے تو ہمارا تو کوئی نہیں بس چلتا تھا۔ یہ اللہ کا احسان کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر مشقت اور محنت کے اپنے ماؤں کے گود کے اندر ملت ابراہیمیہ اور ملت محمدیہ علی صاحبہ الف الف سلام و تحیہ نصیب فرما دی۔ تو فرمائے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین اسلام تمہارے لیے اللہ کا برگزیدہ اور چنا ہوا دین ہے۔ اصطفاہ یعنی صاف کر کے جسے چنا جاتا ہے، استفا مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جسے چن کر کیا کیا جائے، صاف کر کے اٹھایا جائے، صاف کر کے سب میں سے چن لیا جائے۔ تو جو چنا ہوا ہوگا، جس کو صاف کیا ہوگا، وہی کیا ہوگا، برگزیدہ بھی ہوگا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، مصطفیٰ بنا دیا ہے، سب سے زیادہ چنا ہوا، سب سے زیادہ اللہ کا مقبول دین، محبوب دین وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران میں کہتے ہیں الدین اللہ کے نزدیک، اللہ کے دربار میں، اللہ کے ہاں مقبول دین وہ دین اسلام ہے۔ تو اب اس کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، اس سے چمٹ جاؤ۔ دین اسلام اگر نصیب ہو گیا ہے، مقدر میں آ گیا ہے، تو یہ قسمت سے ملا ہے، لہذا کیا کرو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہ آئے، ہرگز نہ مرنا۔ لا تموتن یہ تاکید کا صیغہ ہے، لا تموتن ہرگز نہ مرنا تم، الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نہیں کس کی ہے، نہیں وارد کی ہے موت پر کہ نہیں مرنا، تو بھئی مرتے ہم اپنی مرضی سے ہیں، ہماری تو مرضی نہیں، ہماری مرضی ہو تو ہم تو کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عمر سے بھی زیادہ ہمیں عمر مل جائے، ہم تو کہتے ساری زندگی زندہ رہے، تو مرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے نا۔ لا تموتن نہیں مرنا تم نے مگر کس میں، اسلام۔ معنی یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ایسی چمک جاؤ، ایسی چمٹ جاؤ کہ تمہیں اسلام سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہو، ایک منٹ کے لیے بھی اسلام سے دور نہ ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے نا، موت کا پتہ نہیں کس لمحے آنی ہے، لہذا اسلام کے ساتھ چمٹے رہو، تو جب موت آئے گی تو تم اسلام۔ تو معنی مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ تمہارا لگاؤ تسلسل، دوام اور ہمیشگی کے ساتھ ہو، مسلسل۔ اور اس میں پھر یہ انداز اپنا ہے، یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ الزم الاسلام، اسلام سے چمٹے رہو، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں ایک فائدہ ہے، وہ فائدہ کیا ہے، تذکیر بالموت، تذکیر بما بعد الموت، کہ مرنا ہے تم نے، تمہارے پیچھے موت آنے والی ہے، لیکن موت کو اب تمہارے ہاتھ میں ہے، مرنا لازمی ہے، لیکن یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم موت کے منہ میں کس حال میں جاتے ہو، کس انداز سے جاتے ہو۔ اگر تم دین کی تابعداری کرو گے، دین کے اوپر چلو گے، دین تمہاری زندگی میں ہوگا، تو موت لازمی بات ہے کس حال میں آئے گی۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی، ایک بزرگ تھے، وہ تبلیغی جماعت کے دیوانے تھے، ادھر سے آئے ادھر نکل گئے، ادھر سے آئے ادھر نکل گئے، یعنی کبھی گھر نہیں ٹھہرتے تھے، سیروزے سے آئے چلے پہ چلے گئے، چلے سے آئے ریونٹ پہ چلے گئے، ریونٹ سے آئے اسلام آباد اجتماع میں چلے گئے، اسلام آباد سے آئے کراچی چلے گئے۔ اس طرح جو ہے نا ان کی زندگی، ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگی ہوئی تھی۔ تو جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ سیروزے کی جماعت میں گئے ہوئے تھے، اور وہ بستر جو ہے نا انہوں نے مسجد میں رکھا، اور رکھ کر یہاں آئے اور یہاں ٹیک لگایا، اور ٹیک لگا کے وہیں پہ وہ پرواز کر، اسے کہتے ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جس مشغلے میں آپ نے آپ کو مشغول کر دیا، جس شغل میں آپ نے آپ کو لگا دیا، بس اسی شغل میں موت آئے گی۔ کوئی ڈاکو ہے تو ڈاکو کی موت ڈاکے میں آتی ہے، زانیت نعوذ باللہ اس کی موت زنا کی حالت میں آتی ہے، وہ گناہ، جس گناہ میں جو مبتلا ہو گیا، جس غلطی کے اندر ایک آدمی لگا ہوا ہے، تو موت اسی حالت میں آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دین میں چھٹی نہیں ہے، کہ یار اسلام تھوڑی دیر کے لیے اسلام سے چھٹی لے لو، 1-2 دن کے لیے چھٹی ہے، 4-5 منٹ کے لیے چھٹی کر لو، کوئی جو نغیر شادی آئی ہے تو اسلام کی چھٹی ہو گئی، اب جو مرضی کرو، پٹاخے بجاؤ، گولیاں چلاؤ، جو مرضی کرو، نامحرموں کے ساتھ میل جول کرو،
ہاں سارا سسٹم جو ہے نا وہ بگاڑ دو، پردہ شردہ سب کچھ ختم، کپڑے جو ہے نا وہ کیا کر دو، مختصر کر دو، اچھے بھلے دیندار لوگوں کے گھروں کی شادیوں کا ماحول الامان والحافظ، دیندار ہوتے بیچارے، لیکن کیا ہے، عورتیں خطرناک قسم کی مخلوق ہے، بہت خطرناک مخلوق ہے، بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی رسوم و رواجات ہیں یہ عورتوں کی وجہ سے جو ہے نا دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور بندہ جو ہے نا جتنا بہت بڑا کوئی جو ہے نا پہاڑ جتنا استقامت والا ہوگا وہ ان کے سامنے ٹک سکے گا، ورنہ تو کوئی ٹک نہیں سکتا۔ تو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی اسلام موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں فتووں کے مفتی تھے، ہزاروں فتووں کے، اور جب موت کا وقت آیا تو جنرل ضیاء الحق نے زکوٰۃ کا سسٹم رائج کیا تھا، تو کراچی کے علماء نے، مفتی صاحب جا رہے تھے عمرے پہ اور کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے، علماء کرام نے مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب جنرل ضیاء الحق جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں، حکومت جو زکوٰۃ کاٹتی ہے، کٹوتی کرتی ہے، اس کا حکم شرعی حکم کیا ہے، اس پہ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم اٹھایا اور کاغذ پکڑا اور کہا بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا، لکھ رہے تھے اور لکھتے لکھتے پیچھے کو ٹیگ لگایا، روح پرواز کر۔ یہ ہے ملنگ وزیر اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے قبور پہ رحمت نازل فرمائے۔ ہمیں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 46 سال تک قرآن کریم کا درس دیا، پوری دنیا ان کے درس سے مستفید ہوئی، دنیا کے کونے کونے پہ۔ اس دور میں دارالعلوم حقانیہ کے فضلاء جیسے ہی دور حدیث کرتے تھے تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جاتے تھے، تو درس کی تیاری کی ہے، وضو کیا ہے، وضو کر کے درس کے لیے نکل رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے روح اٹھا لی۔ نیکیوں میں ہوں گے تو نیکی کی حالت میں۔ مفتی نظام الدین شامزی ترمذی شریف پڑھاتے تھے، کمال کی ترمذی پڑھاتے تھے، اور ترمذی کی تیاری کی ہے، ترمذی شریف 7 گاڑی میں ہے، اور جیسی جو ہے نا نیو ٹاؤن کے سامنے سے گھیر لیا، وہاں ظالم کھڑے تھے، انہوں نے گولیاں ماری اور ترمذی شریف سینے سے لگائے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ گئے۔ مولانا شیخ عبد الغنی بلوچستان کے بہت بڑے عالم تھے، مسلم شریف کے بہت زبردست مدرس تھے، اور سیاسی بھی تھے، وزیر رہے تھے، ایم پی اے رہے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ ایک گاڑی میں مسلم ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ مطالعے کا وقت نہیں ملتا تھا، مصروفیات زیادہ تھی، تو صبح کو مسلم پڑھانی ہوتی تھی، مسلم ساتھ تھی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، مسلم سینے سے لگی ہوئی ہے۔ یہ موت ہے، یہ مبارکباد والی موت ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی موت نصیب، قرآن سے چمٹے ہوئے ہو۔ ہاں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت، یہ قرآن والی موت اللہ ہمیں نصیب فرما دی۔ اور اگر گناہوں والی زندگی اپنائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو موت بھی کس حالت میں آئے گی؟ گناہوں کی حالت میں آئے گی، گناہوں میں لکھتے ہوئے ہوں گے گناہوں کے۔ تو فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام سے چمٹ جاؤ، تو موت بھی جب آئے تو اسی لیے گناہوں سے بندے کو بچنا چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان چھتری کی طرح اوپر چلا جاتا ہے۔ شرابی جب شراب پیتا ہے اس کا ایمان اس سے اٹھ جاتا ہے۔ اب اگر شراب کی حالت میں موت آ گئی، کیا تباہ برباد ہو۔ پھر بعض چیزیں ایسے، بعض گناہ ایسے، جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو گناہ گار ہے، اور جب سو جاتا ہے، جب ہٹ جاتا ہے تو گناہ۔ لیکن ایک گناہ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، یہ داڑھی شریعت کے مقدار سے کم رکھنا یا اس کا شیو کرنا، یہ دونوں چیزیں یہ ایسی ہیں کہ ایسا گناہ ہے بندہ سویا ہوتا ہے تب بھی گناہ میں، بندہ جاگ رہا ہے تب بھی گناہ میں۔ اس لیے اللہ رب العالمین جن احباب کے نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کے حالت میں
تمہیں موت آئے گناہوں کی نافرمانی کی زندگی سے بچو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔